اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ معجل فرجہم۔ آج ہم شروع کرتے ہیں گفتگو جواز عملیہ استنباط کے بارے میں۔ کیا عملیہ استنباط جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ یعنی سب سے پہلے چونکہ ہم کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے ہماری سب سے پہلے نظر اس بات پر ہوتی ہے کہ آیا یہ کام جائز ہے یا جائز نہیں ہے، تو ظاہر ہے یہ بھی عملیہ استنباط ایک بڑا کام ہے اور اہم کام ہے، تو ہم اس پر نظر کر لیتے ہیں کہ کیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ شریعت مقدس اسلامیہ کا اس کے بارے میں کیا نظریہ ہے، کیا موقف ہے، کیا رائے ہے، شریعت مقدس اسلامیہ اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، تو آج ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ مادامہ علم الاصول یرتبط بعملیہ الاستنباط، جب تک علم اصول مرتبط ہے عملیہ استنباط سے، ویحدد عناصر المشترکہ، اور اس کے عناصر مشترکہ کو محدود کرتا ہے، محدد کرتا ہے، معین کرتا ہے، فیجب ان نعرف، پس واجب ہے ہمارے اوپر کہ ہم پہچانیں، اس بات کو جانیں، قبل کل شیء، ہر چیز سے پہلے ہم اس چیز کو جانیں، موقف الشریعہ من حاضر عملیہ، کہ اس عملیے کے بارے میں شریعت مقدسہ اسلامیہ کا کیا نظریہ ہے اور کیا موقف ہے، کیا رائے ہے، وہ اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ فہل سمح الشارع لأحد بممارستها، کیا شارع نے اجازت دی ہے کسی ایک کو انجام دینے کے لیے، اس کو انجام دینے کے لیے، لیکن یوجد مجال لوضع علم، تاکہ مجال پیدا ہو جائے ہیں، لوضع علم لدراست عناصر مشترکہ، تاکہ ایک علم وضع ہو جائے ہیں، کس لیے؟ لدراست عناصر المشترکہ، اس کے عناصر مشترکہ کو سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، جاننے کے لیے، تاکہ اس کے عناصر یعنی ایک ایسا علم وضع ہو، ایک مجال پیدا کی جائے کہ جس کی وجہ سے یعنی ایک ایسا علم وضع ہو، کس چیز کے لیے علم وضع ہو؟ تاکہ عناصر مشترکہ کو پڑھا جا سکے۔ یہ علم کون سا ہے؟ مثلا علم اصول مثلا۔ والحقیقہ ان مسئلہ جواز الاستنباط حين تطرح للبحث بالصيغة التي طرحناها لا يبدو انها جديرة بالنقاش، لیکن علم حقیقت یہ ہے کہ یہ مسئلہ کون سا؟ جواز استنباط کا، جواز استنباط کا جو مسئلہ ہے، حين تطرح، جب یہ طرح کیا جاتا ہے، یعنی پیش کیا جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے، جب اس مسئلے کو اٹھایا جاتا ہے تو للبحث، بحث کے لیے، تو کہہ رہے ہیں کہ جب یہ سوال اس صیغے کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے جو ہم نے اوپر بیان کیا، صیغہ یہ ہے جو ہم نے طرحنا، جس کو ہم نے یعنی پیش کیا ہے صیغے کو، لا یبدو، اس سے ظاہر نہیں ہوتا، انہا جدر بالنقاش، کہ یہ صیغہ نقاش کا محتاج ہے، یا اس میں یعنی یہ اس صیغے میں نقاش کی ضرورت ہے۔ جدیرہ یعنی ضرورت، یعنی اس سے انہا نازل صیغہ جدیرہ بالنقاش، کہ اس صیغے میں بھی نقاش کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ لینا کیوں؟ اس لیے کہ ہم حین نتساءل، جب ہم سوال کرتے ہیں، حل یجوز لنا ممارست عملیہ الاستنباط، جب ہم اس طرح سوال کرتے ہیں کیا جائز ہے ہمارے لیے عملیہ استنباط کا انجام دینا، ممارسہ ہے انجام دینا، کرنا اسے، کیا جائز ہے ہمارے لیے انجام دینا عملیہ استنباط کو، اولا یا جائز نہیں ہے۔ یجی الجواب، بات سمجھ رہی ہے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی جس صیغے میں ہم نے یہ سوال اٹھایا ہے، اس کے اعتبار سے حاجت نہیں ہے جس میں نقاش کیا جائے، مثلا ضروری نقاش کرنا ضروری نہیں ہے۔ خیر، تو اس میں جب ہم یہ سوال کریں، مثلا اس طریقے سے سوال جو ہمارا ہے، تو اس پہ یعنی نقاش کی ضرورت نہیں ہے، صحیح، اور یجی الجواب البداہہ بالاجاب، تو یہاں پر ایسے سوال کے جواب میں جب بھی یعنی جواب آئے گا تو کیا آئے گا؟ نعم، یعنی بالاجاب، ایجاب کے ساتھ آئے گا، ہاں عملیہ استنباط جائز۔ یعنی کیا سوال ہے؟ مثلا یہ ہے جواز الاستنباط، یعنی سوال یہ ہے
آغیون بات سمجھ میں آئی ہے نہیں؟ کیا کہا انہوں نے کہ لأننا، اس لیے کہ جب ہم نتساءل سوال کرتے ہیں، حل یجوز لنا، کیا ہمارے لیے جائز ہے ممارست عمل استنباط، عملیہ استنباط کا انجام دینا. جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا ہمارے لیے عملیہ استنباط کا انجام دینا جائز ہے او لا یا نہیں، تو جواب کیا آتا ہے؟ یجی الجواب علی البداہۃ بالایجاب، تو جواب بداہتاً ایجاب کے ساتھ آتا ہے، بغیر کسی یعنی بہت زیادہ غور و خوض کیے. کیا جواب کیا کے ساتھ آتا ہے؟ ایجاب کے ساتھ، یعنی ہاں ایجاب یعنی ہاں. کیوں آتا ہے صاحب ایسا؟ یہ بھی تو سوال ہو سکتا ہے کہ ایسا کیوں آتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اس کی کیا توجیہ ہے صاحب آپ کے پاس، کیا وجہ ہے اس کی؟ لأننا، اس لیے کہ عملیت الاستنباط، عملیہ استنباط، بل کہنے کہ جب ہم یہ سوال کریں گے کہ کیا عملیہ استنباط جائز ہے نہیں، تو جواب صراح بالبداہہ ایجاب کے ساتھ آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ عملیہ استنباط جیسے کہ ہم نے بیان گزر چکا عبارت ہے کس چیز سے؟ موقف عملی کی محدد اور معین کرنے سے. کہاں؟ تجاہ شریعہ تحدیداً استدلالیاً، شرعی اعتبار سے تحدید استدلالی. کون سی تحدید ہے یہ؟ کون سا معین کرنا ہے؟ استدلال کے ساتھ معین کرنا ہے. وَمِنَ الْبَدِيهِ، اور یہ بات واضح ہے، بدیہی یہ بات واضح ہے، أَنَّ الْإِنسَانَ، بے شک انسان بے حکم طبیعت ہی للشریعہ، اس کی طبیعت شریعت کے یعنی اس کو جب وہ حکم شریعت کی اتباع کرتا ہے، ملزم، وہ ملزم ہوتا ہے اس بات کا، اس پر لازمی ہوتا ہے کیا؟ بتحدید موقف ہی بتحدید موقف العملی، وہ ملزم ہوتا ہے اس بات کے لیے کہ وہ موقف عملی کو محدد کرے. صحیح بات واضح ہو گئی. وَمِنَ الْبَدِيهِ، اور یہ بات واضح ہے، انسان جب اتباع کرتا ہے شریعت مقدس اسلامیہ کی کہ حکم کی اتباع کرتا ہے، تو اس بات کے لیے ملزم ہوتا ہے، کس بات کے لیے؟ کہ وہ معین کرے اپنا موقف عملی شریعت میں، منہا شریعت. وَلَمَّا لَمْ تَكُنْ وَلَمَّا لَمْ تَكُنْ احکام شریعہ غالباً فی البداہہ والوضوء، اور جب احکام شریعہ غالباً عام طور سے بدیع اور واضح نہیں ہے. یہ احکام شریعہ واضح اور بدیع ہیں. احکام شریعہ تمام احکام شریعہ واضح اور بدیع یعنی بدیع ہیں یا غیر واضح بھی ہیں، ان میں کچھ احکام اور یعنی ان میں بداہت اور وضو نہیں پائی جاتی عام طور سے. غالباً اکثر احکام ایسے ہیں ان میں ضرورت ہے ہمیں محنت کی، مشقت کی، کھوج کی، تلاش کی. وَلَمَّا لَمْ تَكُنْ احکام الشریعہ، اور جب احکام شریعہ غالباً احکام شریعہ غالباً بداہت اور وضو کے ساتھ نہیں ہے، بدرجۃ، اس اعتبار اس درجے تک، اس درجے میں تغنی عن اقامت الدلیل، کہ وہ ہمیں مستغنی کر دیں دلیل کے قائم کرنے سے. اس قدر یعنی واضح اور صاف نہیں ہے تمام احکام کہ وہ ہمیں مستغنی کر دیں کس چیز سے؟ دلیل کی اقامت سے، اقامت دلیل سے، دلیل قائم کرنے سے مستغنی کر دیں. ضرورت نہیں ہمیں دلیل لانے کی، مثلا اتنے آسان ہیں، اتنے سہل ہیں، اتنے واضح ہیں کہ ہمیں دلیل لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں دلیل لانے کی اتنے سہل اگر ہوں، ایسا نہیں ہے، اتنے سہل نہیں ہے، بلکہ ہمیں حاجت ہے دلیل قائم کرنے کی. فَلَيْسَ مِنَ الْمَعْقُولِ أَنْ يَحْرُمَ عَلَى النَّاسِ جَمِيعًا تحدید موقف العملی تحدیداً استدلالیاً. بس اگر ایسا ہے احکام شریعہ تمام کے تمام واضح نہیں ہیں، سہل نہیں ہیں، بدیع نہیں ہیں، آسان نہیں ہیں، بلکہ ضروری ہے کہ ہم ان پر دلیل قائم کریں، ان کے لیے دلیل کو تلاش کریں، دلیل کو لے کے آئیں اور دلیل پر قائم کریں. فلیس، تو جب ایسی بات ہے تو فلیس من المعقول، یہ بات معقول نہیں ہے، یہ بات عقلی نہیں ہے. کیا؟ ان یحرم علی الناس جميعا، کہ سب لوگوں پر جو ہے وہ حرام ہو جائے. کیا؟ تحدید موقف العملی تحدیداً استدلالیاً، کہ موقف عملی کا استدلالی اعتبار سے معین کرنا، محدد کرنا حرام ہو جائے سب پر، ایسا نہیں ہے.
صحیح بات سمجھ آئی؟ یعنی جب احکام شریعہ آسان نہیں ہیں علی رضا، جب احکام شریعہ سہل نہیں ہیں، سب کے سب واضح بھی نہیں ہیں، بلکہ ضروری ہے کہ ہم ان کے اوپر دلیل قائم کریں، انہیں سمجھیں، ان کے بارے میں چھان بین کریں، نکالیں، استدلال کریں، استنباط کریں، صحیح ضروری ہے کہ ان کو سمجھیں ہم، واضح نہیں ہے تو پھر یہ بات غیر معقول ہے کہ جب احکام واضح بھی نہیں ہیں، بدیہی بھی نہیں ہے تمام کے تمام احکام، اور تمام کے تمام واضح بھی نہیں ہیں، تو یہ بات معقول نہیں ہے کہ پھر شارع ہمارے لیے عمل استنباط کو حرام قرار دے دے۔ عمل استنباط استدلالی جو دلیلوں کے ساتھ ہو، ایسا نہیں کہ بس ایسی ٹول مار دے کوئی جھوٹی سچی یا قیاس کر لے اسے، نہیں، استدلالی عمل استنباط استدلالی، تو پھر یہ بات معقول نہیں ہے۔ یعنی آج کا درس ہمارا اس طرح ملخص ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلے سوال، کیا عملیہ استنباط جائز ہے؟ کیا اجتہاد جائز ہے؟ کیا شارع نے اجازت دی ہے اس چیز کی یا نہیں اجازت دی ہے؟ اس لیے کوئی بھی کام ہم سب سے پہلے شارع کی اجازت دیکھتے ہیں، ہم شریعت مقدسہ اسلامیہ کا موقف اور نظریہ دیکھتے ہیں کہ شریعت مقدسہ اسلامیہ کے اس بارے میں کیا نظریہ ہے، کیا رائے ہے، تو کیا شارع مقدس نے اس کی اجازت دی ہے، ہمیں یہ اجازت نہیں دی ہے، یہ سوال ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے سوالات جو ہیں یہ نقاش کے محتاج نہیں ہیں، ان میں ایسے سوالوں کے جواب میں نقاش کی حاجت نہیں ہے، صحیح؟ یعنی جب ہم یہ سوال کریں کہ کیا عمل استنباط جائز ہے یا نہیں، کہہ رہے ہیں جواب یہاں پر بغیر کسی یعنی بہت زیادہ غور و فکر کے، بغیر کسی کے بداحتن کیا جواب آئے گا؟ ہاں، ایجاب میں آئے گا۔ جواب کس چیز سے آئے گا؟ بالیجاب، یعنی ہاں جائز ہے، بغیر کسی اس کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمل استنباط ہے کیا؟ سب سے پہلا سوال کیا ہے کہ عمل استنباط ہے کیا جس کے بارے میں آپ جائز اور حرام کی بات کر رہے ہیں، جائز ہے یا ناجائز ہے؟ عمل استنباط ہے کیا؟ کہ عملیہ استنباط موقف عملی کو معین کرنا ہے شریعہ اعتبار سے۔ کیا کرنا ہے؟ احکام شریعہ میں موقف عملی کو محدد اور معین کرنا ہے۔ عملی استنباط کا مطلب یہ ہوتا ہے، عملی استنباط یعنی موقف عملی کو شرعی اعتبار سے محدد اور معین کرنا ہے استدلالی طریقے سے، صحیح ٹھیک؟ تو کہہ رہے ہیں کہ جب ہم یہ بات واضح ہو گئی، کہہ رہے ہیں جب ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ احکام شرعیہ غالباً واضح نہیں ہے، صحیح، اور وہ آسان نہیں ہے ان کا سمجھنا کہ وہ بغیر کسی غور و خوض کے سمجھ میں آ جائے، آسان نہیں ہے ان کا سمجھنا، واضح نہیں ہے وہ سب کے سب، صحیح ہے، سب کے سب یعنی ان میں بہت بڑی مقدار ایسی ہے، غالباً احکام ایسے ہیں جو غیر واضح ہیں، آسان نہیں ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جب آسان نہیں ہے تو یہ بات غیر معقول ہے، یہ بات معقول نہیں ہے کہ شریعت مقدسہ اسلامیہ یا شارع مقدس مومنین کو، مکلفین کو استنباط سے منع کرے۔ استنباط موقف عملی کا محدد معین کرنا ہی تو ہے عملی استنباط، تو اور احکام واضح نہیں ہے، سارے احکام جو ہیں وہ ان میں یعنی وضاحت نہیں پائی جاتی، بداعتاً مثلا جو ہے کہ وہ بغیر غور و خوض کے وہ سمجھ میں آ جائیں، بلکہ غالباً احکام غیر واضح ہیں، آسان نہیں ہے۔ تو پھر یہ بات غیر معقول ہے کہ شارع مقدس حرام قرار دے دے تمام لوگوں پر کس چیز کو؟ موقف عملی کو محدد کرنے کے لیے استدلالی طور پر، یہ بات غیر معقول ہے۔ نکتفی علی ھذا المقدار، امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہاں تک کی بات کو سمجھ گئے ہوں گے، اور اگر کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی ہے تو انشاءاللہ آپ اسے پوچھ سکتے ہیں، اور یقیناً یہ بات واضح ہے اور روشن ہے کہ ظاہر ہے عملیہ استنباط میں مفتی یا مجتہد یا مستنبط استنباط ہی تو کرتا ہے، استخراج ہی تو حکم شریعہ کرتا ہے، وہ یعنی اس میں کوئی اس کی یعنی کوئی الگ سے وہ نہیں کرے، قرآن سے استنباط کرے گا یا حدیث سے استنباط کرے گا، یا اگر یہ نہیں ہے تو جو باقی چیزیں بتائی گئی ہیں ان کے ذریعے سے یعنی اگر ان میں نہیں اس کو مل پا رہی ہے کوئی بات تو اس کے ذریعے سے استنباط کرے گا، لیکن وہ یعنی یہ جو قواعد بتائے گئے ہیں، قواعد کلیہ بتائے گئے ہیں اصول میں، ان کے ذریعے سے موقف عملی کو محدد کرے گا، صحیح معین کرے گا۔ تو اگر
تو وہ ایسا نہیں کہ اپنی جیب سے کوئی بات ایسی بتا رہا ہے یا اپنے گھر سے یا اپنے کسی نہیں، بلکہ وہ اسی کو بتا رہا ہے جو مثلا قرآن کریم میں ہے یا روایات میں ہے، یا اگر ان میں آپ کو ظاہراً نظر نہیں آ رہی، جو قواعد اہل بیت علیہ السلام نے دیے ہیں ان قواعد کے تحت جو ہے وہ آپ ان کو ناپ کے تول کے پرکھ کے وہ آپ کے حوالے مسئلہ شرعی کر رہا ہے۔ تو عملی استنباط یعنی استنباط حکم شرعی، استخراج حکم شرعی یعنی یہ ہے، اور یہ یعنی ایسا نہیں یعنی جب تمام احکام واضح نہیں ہیں، ظاہر ہے تمام احکام واضح نہیں ہیں، تو جب تمام احکام واضح نہیں ہیں یعنی وہ آسانی سے سمجھ میں آنے والے نہیں آتے، ان میں اکثر و بیشتر احکام ایسے ہیں جو محنت اور مشقت سے ہی سمجھ سکتا ہے انسان، آسانی سے نہیں سمجھ سکتا، سہولت کے ساتھ بالکل سمجھ لے گی جیسے میں آسان ہے، بغیر کچھ کرے، بغیر محنت کرے، بغیر علم حاصل کیے ان کو سمجھ لے، ایسا نہیں ہے۔ تو جب ایسا نہیں ہے تو پھر بہرحال شارع میں یعنی ہم یہ بات غیر معقول ہے کہ شارع مقدس عملی استنباط کو منع کرے، کیونکہ عملی استنباط میں کیا ہوتا ہے، موقف عملی کو معین کیا جاتا ہے استدلالی اعتبار سے۔ والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔